پیش خدمت ہے زرد آنگن، تحریر اور آواز روحی فرخ۔ 17واں باب۔ اماں نے دن کے 12 بجے تک بے سدھ سوئی ہوئی بینا کا کندھا کوئی چوتھی بار ہلایا۔ بینا اٹھو بیٹا، پھر کہتی ہو رات بھر نیند نہیں آتی، اتنی دیر تک۔ اچھا نا اماں، کیا قیامت ہے، اٹھتی ہوں، یہ کہہ کر بینا نے کروٹ بدل کر پھر چادر میں منہ چھپا لیا۔ پچھلے 10-12 دن سے یہی تماشا چل رہا تھا۔ شادی کے سال بھر میں اللہ جھوٹ نہ بلوائے تو یہ کوئی اس کا چوتھا چکر تھا۔ شروع کے 2-3 چکروں میں اس کی آندھی طوفان والی بے تکان شاپنگ کرنے سے وہ گھر بیٹھے بیٹھے بلایا کرتی تھیں۔ لگتا تھا کہ وہ سارا کراچی خرید ڈالنے کا ارادہ کر کے آتی تھی۔ ان گنت کپڑے سلے اور انسلے، جیولری، سینڈلز، گھر کے لیونگ روم اور ڈرائنگ روم تک میں شاپرز کا ڈھیر لگ جاتا تھا۔ ان شاپرز میں گھر گرہستی کی کوئی ایک آدھی چیز ہوتی، وہ بھی فرید کی بار بار کی تاکید کی وجہ سے۔ پھر اس شاپنگ میں بتدریج کمی آتی گئی اور اس کے قیام کی مدت بڑھتی گئی۔ 10 دن، 20 دن، پھر پچھلی مرتبہ تو تقریباً پورا مہینہ ہونے کو آ گیا تھا جب اماں کے بار بار اپنے گھر جانے اور اسے سنبھالنے کا سن کر زچ ہو کے اس نے واپسی کا ارادہ کیا تھا کہ اب بمشکل 2 مہینے بعد وہ پھر موجود تھی۔ اور اس بار کچھ ایسا تھا جس نے اماں کی راتوں کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ وہ منہ سر لپیٹے ہر وقت کمرے میں پڑی رہنے والی بینا کی تو پہلے بھی عادی نہیں تھی، لیکن شادی کے بعد اس کے طوفانی دوروں کو بھگتانے والی اماں کے لیے اس کا یہ روپ عجیب پر اسرار اور انوکھا تھا۔ اگر وہ اللہ کی بندی کچھ منہ سے پھوٹتی تو کچھ برا ہی صحیح، پتہ تو چلتا کہ کیا معاملہ ہے۔ یہاں تو عالم ہی عجب تھا، آدھے دن تک پڑے سونا اور ساری رات جاگنا۔ حالات ٹھیک نہیں تھے، اس کا تو انہیں بہت دنوں سے اندازہ تھا، لیکن یہ آخر کر کے کیا آئی ہے، کچھ تو پتہ چلے۔ میں ناز سے کہتی ہوں شاید اسے کچھ بتائے، لیکن یہ بھی خام خیالی ہی نکلی۔ بیچاری آپا کی پہلے ہی اس کی نظر میں کیا اوقات تھی جو اب ہوتی۔ 1-8 گھنٹہ اس کے ساتھ دبے لفظوں میں اپنی دانست میں پوچھ گچھ کرنے کے بعد آپا بھی ناکام و نامراد باہر آ گئی تھیں۔ امبر یہاں تھی ہی نہیں، وہ تو جو بچوں کو لے کر نکلی تھی تو اب تک پلٹ کے آئی ہی نہیں تھی۔ ویسے بھی امبر اور بینا کے درمیان پچھلے کچھ سالوں میں جو کبھی نہ ختم ہونے والے فاصلے ہو چکے تھے، اس کا بھی انہیں اچھی طرح اندازہ تھا۔ اور 100 باتوں کی ایک بات، جب وہ ماں ہو کر اس سے کوئی سوال جواب نہیں کر سکتی تھی تو کسی اور سے کیا آس لگاتی۔ فرید اس 1 سال میں صرف 2 بار آیا تھا، وہ بھی کچھ دن کے لیے۔ اس میں بھی وہ کراچی صرف ایک بار کچھ گھنٹوں کے لیے اترا تھا، صرف ساس اور سسر کو سلام کرنے کی غرض سے۔ اس کے بعد وہ اگلی فلائٹ سے اپنی ماں کے پاس اسلام آباد چلا گیا تھا۔ اگلی مرتبہ وہ سیدھا وہیں گیا تھا۔ اس کے بعد اس سے ہونے والی سرسری سی ٹیلی فونک گفتگو سلام دعا جیسی رسمی اور دمادوں سے لیے دیے رہنے والی روایات کے مطابق تھی۔ اتنی مختصر بات چیت میں انہیں کسی ناراضگی یا شکوے کا اندازہ تو ہونے سے رہا، لیکن کبھی اس قسم کی گرمجوشی یا اپنائیت کی جھلک بھی نظر نہیں آئی تھی جو سسرالوں اور بیویوں سے خوش دامادوں کے لب و لہجے میں رفتہ رفتہ در آتی ہے۔ وہ اب بھی اسی فاصلے اور تکلف کے دائرے میں تھا جہاں پہلے دن تھا۔ ویسے بھی اس کو قریت کر بات پتہ کرنے کی صورت میں اپنی ہی سبکی کروانے والی بات تھی، تو اب بات گھوم پھر کے بینا بی بی پر آ کر رک جاتی تھی کہ وہ جب چاہیں، جیسے چاہیں، جتنا چاہیں حالات سے آگاہ کر دیں، ورنہ اسی طرح صبح سے دوپہر تک چادر میں منہ چھپائے، پردے گرائے، اندھیرا کیے سوتی رہیں۔ اماں نے پھر چادر میں سر سے پاؤں تک چھپے بینا کے وجود کو تعصب سے دیکھا اور ہار مان کر کمرے سے نکل آئیں۔ لگتا تھا زندگی آخر کار اس پر مہربان ہو ہی گئی تھی۔ علی سے وہ کچھ دن پہلے کی اتفاقیہ مگر دل کو چھو جانے والی ملاقات اور اس کا دلکش انجام جو امبر کے ایسے جملے پر ختم ہوا تھا جسے کہنے کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، اور اب جب شاید کسی جادوئی لمحے کے زیر اثر کہہ ہی دیا تھا تو بالکل پشیمان بھی نہیں تھی۔ ابھی وہ اس دن کی کرامات اور سحر کے حصار میں ہی تھی کہ ایک اور خوشگوار حیرت سے سامنا ہو گیا جب ایک شام اس نے منیزہ کو اپنے دروازے پر کھڑا پایا۔ حارث اسکول سے آنے کے بعد حسب معمول سائیکل پر سوار اپنے دوستوں کی پلٹن کے ساتھ موج مستی کرنے پارک جا چکا تھا۔ ہانیہ اپنے کمرے میں کل کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی اور وہ شام کے کھانے کے لیے چاول دم پر رکھ کر نہانے جانے کا سوچ رہی تھی کہ گیٹ کی بیل بجی، جسے کھولتے وقت اس کا 100% خیال تھا کہ حارث میاں حسب معمول یا تو پھر کچھ بھول گئے ہیں یا آج محفل جلدی برخاست ہو گئی ہے، لیکن اس کے سامنے جو ہستی کھڑی تھی اسے دیکھ کر اس کے سارے خیال ہوا ہو گئے۔ میں ہی ہوں بھائی، بقلم خود، میرا بھوت نہیں ہے، اتنی ڈھیٹ ہوں کہ بآسانی مروں گی بھی نہیں۔
منیزہ نے یقیناً اس کے چہرے پر پھیلی حیرت آمیز حیرت کو بھانپ لیا تھا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پھولوں کا گلدستہ امبر کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اس نے اب کی بار عجیب لاچاری سے کہا، اب تمہارے دروازے پر بہت ہمت کر کے آ ہی گئی ہوں، تو یوں ہی نہیں لوٹا دینا سہیلی۔ امبر جب صحیح معنوں میں امبر تھی، اس وقت بھی وہ چاہے جو بھی ہو بدتمیز اور بد اخلاق نہیں تھی، اور اب تو زندگی کے پے در پے تھپیڑوں نے اسے یوں بھی بہت متحمل مزاج اور بہت کچھ درگزر کرنا سکھا دیا تھا۔ پھر یہ تو اس کے دروازے پر کھڑی تھی۔ ایک طرف ہو کر راستہ چھوڑتے ہوئے اس نے آہستہ سے کہا، آؤ۔ بعض مرتبہ خاموشی کتنی تکلیف دہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ خاموشی جو منیزہ اپنے ساتھ لائی تھی کچھ زیادہ ہی تکلیف دہ تھی۔ وہ آ تو گئی تھی نہ جانے کتنی بار کی ہمت کے بعد، لیکن اب کہاں سے شروع کرے اور کہاں تک سنائے شاید اس کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا۔ امبر کو اس کا نحیف وجود اور ویران چہرہ دیکھ کر جو دھچکا لگا تھا، وہ اس کے اس طرح خاموش چپ چاپ بیٹھے رہنے سے دو چند ہو گیا تھا۔ شاید منیزہ اس کی طرف سے کسی گلے شکوے کی منتظر تھی۔ تم بہت بڑے دل کی ہو امبر، میں جانتی ہوں، لیکن میں نے تمہارے دکھے دل کو جس طرح دکھایا ہے اس کی تو معافی مانگنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ آخر اس نے ہی بات شروع کی، آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے۔ وہ کتنی بدل گئی تھی، امبر کا دل کٹ کے رہ گیا۔ میں بھی اتنی بری نہیں ہوں جتنی اسے شام ہو گئی تھی، بس پتہ نہیں مجھے۔ اس کی ٹوٹی ہوئی رندھی ہوئی سی آواز آئی تو امبر نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ منیزہ، جانے دو، مجھے تم سے کوئی شکایت تھی بھی تو اب نہیں ہے۔ تم پشیمان ہو، بس یہی بہت ہے میرے لیے۔ منیزہ نے گیلی آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم بہت بڑے دل کی ہو۔ اتنا کہہ کر تم نے میرے دل کا بوجھ کیسا ہلکا کر دیا، تم کیا جانو۔ کچھ دیر کے لیے پھر خاموشی چھا گئی۔ پھر امبر نے ہولے سے پوچھا، چائے پیو گی؟ امبر کی پیشکش پر اس نے اس تمام عرصے میں پہلی بار ہلکے سے مسکرا کے اس پرانی منیزہ کی جھلک والے لب و لہجے میں کہا، جانتی ہو چائے سے میری کوئی خاص دوستی نہیں ہے، لیکن آج منع نہیں کروں گی۔ چائے کی گرم چسکیوں کے دوران دو چار یہاں وہاں کی رسمی باتوں کے بعد اس نے کپ ایک طرف رکھ کے پرس کھولا اور اس میں سے ایک بھدا سا گہرے گلابی رنگ کا سنہری حروف سے سجا شادی کا کارڈ برآمد کیا اور امبر کی طرف بڑھا دیا۔ میری شادی ہے اگلے مہینے۔ اس نے اتنی بڑی اطلاع یوں دی جیسے کوئی بہت عام سی بات کہی ہو۔ امبر ہاتھ میں کارڈ پکڑے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میری ماں کو سکھ کا سانس اور بابا کو چین کی نیند اگر میری شادی ہی دے سکتی ہے تو پھر شادی ہی صحیح۔ اس نے کندھے اچکا کر پھر سرسری سے کہا۔ سر جھکا کر اس نے ٹیبل سے چائے کا کپ پھر اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ امبر کے ہونٹوں پر اور دماغ میں کتنے سوال آئے جو اس نے پی لیے۔ کہاں، کس سے، کب، کیسے؟ تم خوش ہو؟ اس نے بس اتنا پوچھا، نہ جانے کیوں۔ کیا وہ جواب جانتی نہیں تھی؟ اب کہ منیزہ نے بھی چائے کے کپ کے کناروں پہ مسلسل چلتی انگلی روک کر اور اس پر جمی اپنی نظریں اٹھا کر اس کی طرف بغور دیکھا، جیسے واقعی پوچھ رہی ہو، تم جانتی نہیں ہو؟ امبر نے نظریں چرا لی۔ اپنی خوشی سے کیا فرق پڑتا ہے یار، جب دوسروں کو ہی خوش کرنا ٹھہرا تو۔ میرا ہونے والا میاں غیب سے اللہ کی رحمت ہے جو مجھ پہ اور میرے ماں باپ پر نازل ہوئی، ورنہ میرے ماں باپ تو مایوس ہو چکے تھے۔ 65 سال کا بوڑھا ہے، ہوا کرے۔ تیسری بیوی کو مرے ابھی صرف 6 مہینے ہوئے ہیں، ہوا کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور پورے خاندان میں واحد مرد کا بچہ ہے جس سے میری شادی ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی بعید نہیں تھی کہ کچھ عرصے بعد قرآن سے میرے نکاح کی نوبت آ جاتی۔ وہ اتنا بول کر یکدم چپ ہو گئی، یوں جیسے کوئی بہت تیز بھاگتے بھاگتے یکدم تھک کے رک جائے۔ باہر شام گہری ہو رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے اڑتے دروازے کے پردے کو تکتے اس نے پھر کہا، ہم عورتیں بڑی نادان ہوتی ہیں امبر، پڑھ لکھ کر کما کھا کر اپنا گھر بنا کر سمجھتی ہیں کہ بڑا میدان مار لیا، بڑے پہاڑ سر کر لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری ڈوریں ساری زندگی ان مردوں کے ہاتھوں میں ہی رہتی ہیں جو ہمارے باپ، بھائی اور شوہر ہوتے ہیں۔ ہم لاکھ اپنے پر پھڑپڑائیں، لیکن ان ڈوروں کو کاٹ ڈالنا ہم میں سے کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔
اس لیے کہ یہ ڈوریں کٹ جائیں تو عورت وہ کٹی ہوئی پتنگ بن جاتی ہے جس کو ہر راہ چلتا مرد اچکنے اور لوٹنے کے چکر میں رہتا ہے۔ میرے باپ کے مرنے کے بعد میرے بڈھے شوہر کا نام مجھے ایسی کٹی پتنگ نہ بننے کی ضمانت دیتا ہے، تو ایسا ہی صحیح۔ اس نے چائے کا کپ دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا اور پرس اٹھا کر کندھے پر ڈالتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ زندگی میں سب کو محبت نصیب نہیں ہوتی امبر، اور نہ ہی نصیب بنانے کا دوسرا موقع۔ تمہیں دونوں چیزیں مل رہی ہیں تو ان نعمتوں کی ناقدری نہ کرنا، ورنہ بہت حماقت کرو گی۔ جو مل رہا ہے اسے زندگی پر اپنا حق سمجھ کے سمیٹ لو۔ دیر کر دی تو بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح ترستی رہ جاؤ گی۔ جو ہاتھ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے اسے تھام لو، ورنہ ساری زندگی اپنے کٹے اور ادھورے وجود کو سمیٹتے گزر جائے گی۔ امبر کو ایک لفظ کہنے کا موقع دیے بغیر وہ تیز تیز قدموں سے دروازے تک پہنچ گئی۔ باہر نکلنے سے پہلے اس نے مڑ کر ساکت بیٹھی امبر کو نظر بھر کے دیکھا۔ میں یہاں سے نوکری چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ ویسے اسرار کا حق تو کھو چکی ہوں، لیکن ہو سکے تو میری شادی میں ضرور آنا، مجھے خوشی ہوگی۔ خدا حافظ۔ ہلتے پردے اور اس کے جاتے قدموں کی مدھم ہوتی چاپ کے ساتھ اس کے کہے ہوئے الفاظ جیسے قطرہ قطرہ امبر کے کانوں میں دیر تک گونجتے رہے۔ اگر ہمیشہ کی طرح آل اسٹاف سالانہ پکنک پر وہ اور مواقع کی طرح بہانے بنا کر گھر بیٹھ جاتی تو شاید منیزہ کے کہے ہوئے الفاظ پرانے ہو کر اپنی چمک اور اثر کھو بیٹھتی، ان کی گونج کے حصار سے وہ نکل چکی ہوتی، اور وہ لمحہ جب علی نے واقعی اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا یوں بآسانی فیصلہ کن نہ ہو پاتا۔ لیکن بھلا ہو اس کے بچوں کا، جن کے طفیل اب کوئی بہانہ نہ رہا تھا۔ سب سے پہلے تو حارث کی مس سارا کے بیٹے ریحان سے دوستی کی وجہ سے اب اسٹاف کی غیر نصابی جملہ سرگرمیوں سے متعلق ساری خبریں امبر سے پہلے حارث کو پتہ چل جاتی تھیں، اور اس کے پروگرام بالا ہی بالا اپنے دوست کے ساتھ طے ہو جایا کرتے تھے۔ دوسری خواتین اب بیچارے بچے اور ان کی تفریح کی دہائی دے دے کر اسے ہر پروگرام میں جب تک گھسیٹ نہ لیتی تھیں چین سے نہیں بیٹھتی تھیں۔ کیوں اب امبر کے لیے پہلے کی طرح منہ چھپانا اور چھپ جانا کافی کٹھن ہو چکا تھا۔ ہانیہ جس طرح اسکول سے گھر اور گھر سے اسکول کی ہو کر رہ گئی تھی، اس کی وجہ سے بھی گھر سے نکلنا ضروری ہو گیا تھا۔ اس کی خاموش طبع اپنی ذات میں گم بیٹی کے لیے تفریح اور دنیا میں اٹھنا بیٹھنا بہت ضروری تھا، اور اس کا امبر کو احساس تھا۔ جب ہی کرنل صاحب کے ذاتی فارم ہاؤس پر منائی جانے والی اس پکنک میں خلاف معمول وہ شریک تھی۔ کرنل صاحب کا فارم اسکول سے کوئی 1 گھنٹے کی مسافت پر تھا، جس میں پکی سڑک سے اتر کر کچے ٹیڑھے میڑھے راستوں پر بھی بسیں کافی دیر تک چلتی تھیں۔ اس پکنک کا سارا اہتمام اور انتظام کرنل صاحب اسکول کے منتظم اعلیٰ کی حیثیت سے اپنی ذاتی نگرانی میں ہر سال کرواتے تھے۔ یہ ایک طرح سے سال کے سال اس بڑی فاؤنڈیشن کی طرف سے، جس کے ماتحت یہ اسکول اور ٹاؤن قائم تھا، اپنے تمام اسٹاف کی شکر گزاری کا ایک طریقہ تھا، جس کا تمام خرچہ ادارے کی ذمہ داری تھی۔ یوں سب لوگ ہلکے پھلکے ہو کر مزیدار کھانے اور خوش کن میل ملاقات سے بھرپور ایک یادگار دن منانے کے لیے خوشی خوشی آتے۔ آج بھی 3 بسوں میں بھرے فارم کی طرف رواں دواں اسٹاف کے ہنسی مذاق اور خوشگپیوں سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ امبر کو اپنے بچوں کے ساتھ جس بس میں جگہ ملی وہ بھی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ کھڑکی کے پاس بیٹھے حارث کی رننگ کمنٹری اور اسے سنتے ہوئے حالیہ کے چہرے پر پھیلتی مسکراہٹ جیسے امبر کا دل خوشی اور شادابی سے بھر رہی تھی۔ وہ یوں بھی آج کل عرصے کے بعد خوش تھی۔ یاسیت، بے چارگی، مایوسی جیسے سب جانے پہچانے روگ ایک ایک کر کے اس کی جان چھوڑ گئے تھے۔ اس کی جگہ جو سرخوشی اور تازگی اس کے اندر بھر گئی تھی وہ اس کے چہرے سے بھی ظاہر تھی۔ وہ حارث کے کسی مذاق پر کھلکھلا کر ہنسی تو اسے احساس ہوا کہ اس نے اپنی یہ کھلکھلاتی ہنسی آج خود برسوں بعد سنی ہے۔ وہ جس نے اپنے آپ پر نظر ڈالنی عرصہ ہوا چھوڑ دی تھی، آج بہار کے موسم کی مناسبت سے ہلکے عنابی رنگ میں ملبوس تھی، اور یہ رنگ اس نے خود خاص طور پر اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ اس کے دل میں اچھا نظر آنے کی آرزو عرصے بعد جاگی تھی، اور جس کے لیے جاگی تھی وہ بھی یہیں کہیں تھا، اس کے آس پاس۔ لیکن وہ اس بس میں تو یقیناً نہیں تھا، ورنہ اب تک اس کی بھاری خوبصورت آواز کی گونج اس کے کانوں تک پہنچ چکی ہوتی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ علی کسی بس میں بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی رضاکارانہ خدمات پیش کرتے ہوئے کچھ اور لوگوں کے ساتھ بہت پہلے فارم پہنچ چکا تھا۔
یہ دوسری بات ہے کہ امبر کے آنے یا نہ آنے کے بارے میں وہ بھی لا علم تھا۔ امبر کا ان معاملات میں گزشتہ ریکارڈ انتہائی مایوس کن ہونے کے باوجود بھی نہ جانے کیوں اس کے دل کو آس تھی کہ اس بار وہ آئے گی۔ فارم کے ملازمین سے رکھوائی گئی پیپل کے بڑے بڑے سایہ دار درختوں کے نیچے نیم دائرے کی شکل میں بچھی کرسیوں اور صاف ستھرے میز پوشوں سے سجی کھانے کی میزوں پر طائرانہ نظر ڈالنے کے دوران جب اسے بسیں ایک کے بعد ایک مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتی نظر آئیں تو دل کی لگن جیسے دو چند ہو گئی۔ لوگ بسوں کے طفیل اڑتی ہلکی ہلکی دھول کے بگولوں میں ہنستے مسکراتے بسوں سے برآمد ہو رہے تھے۔ حارث کو چھلانگ مار کر ایک بس سے اترتے دیکھ کر جیسے اس کے نادان دل کو قرار آ گیا۔ وہ آئی تھی، اس سے اچھی خبر آج کے دن اس کے لیے اور کیا ہو سکتی تھی؟ فارم پر بنے 2 کمروں کے چھوٹے مگر صاف ستھرے گھر کے صدر دروازے کے پاس کھڑے کرنل اکرام اور ان کی بیگم زبیدہ اکرام مسکرا کر آنے والوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ امبر کی ملاقات کرنل صاحب سے تو متعدد بار پہلے بھی اسکول اور اسٹاف میٹنگز میں ہو چکی تھی، لیکن ان کی اہلیہ سے ملنے کا یہ اس کا پہلا اتفاق تھا جو کہ خاصا خوشگوار تھا۔ انہوں نے جس طرح آگے بڑھ کر اس کو گلے لگایا اور اس کے بچوں کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا وہ بہت ہی متاثر کن تھا۔ اتنی محبت اور شفقت کی کچھ بدنصیب لوگوں کو عادت نہیں رہتی۔ اگر امبر نے ان کے بارے میں باقی لوگوں سے گاہے بگاہے سن نہ رکھا ہوتا تو اس کا ساری دنیا سے بدگمان دل یقیناً ان کی اس محبت اور شفقت کو بھی دکھاوا سمجھتا، لیکن اس نے مسز کرنل کے بارے میں جو بھی سنا تھا اچھا ہی سنا تھا، اور آج ان کی ملنساری اور سادگی نے یہ ثابت بھی کر دیا تھا۔ اسکول کی ایک انتہائی اہم شخصیت کی بیگم ہونے کے باوجود وہ رواداری اور خلوص کی منہ بولتی تصویر تھی۔ کرنل صاحب بھی جس طرح ایک ایک شخص کو پوچھ رہے تھے، بٹھا رہے تھے، وہ بھی امبر کے لیے انوکھا تھا۔ کرنل صاحب کا تاثر اس کے اوپر ایک انتہائی سنجیدہ، بردبار اور لیے دیے رہنے والے شخص کا تھا جو صرف اتنی بات سنتا اور کرتا تھا جس کی ضرورت ہوتی تھی، مختصر اور مؤثر۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ مواقع پیشہ ورانہ تھے اور سنجیدگی اور تکلف کے متقاضی تھے۔ غیر سنجیدہ اور بے تکلف تو وہ آج بھی نہیں تھے، لیکن بحیثیت میزبان ان کا رویہ دوستانہ اور خوشگوار تھا۔ سب خواتین اور حضرات کے بیٹھ جانے کے بعد شروع ہونے والی ہلکی پھلکی باتوں اور تبصروں میں بھی دونوں میاں بیوی نے کافی دیر تک سب کا ساتھ دیا، پھر انتظامات کا جائزہ لینے کی معذرت کے ساتھ اٹھ گئے تھے۔ آنے والے کچھ گھنٹے بڑی گہما گہمی اور افراتفری کے تھے۔ بڑی سی قنات کے اندر پکتی بریانی اور حلیم کی دیگوں اور کونے میں رکھی بڑی بڑی انگیٹھیوں پر روسٹ ہوتے مزیدار تکے کبابوں سے اٹھتی اشتہا انگیز خوشبوؤں سے زیادہ توجہ اور ہنگامہ پانی کے تالاب پر تھا، جہاں ایک موٹے پائپ کے ذریعے برابر میں کھدے کنویں سے پانی مسلسل اندر گر رہا تھا اور وہاں سے آس پاس پھیلے پھلدار درختوں اور موسم کی سبزیوں کی کیاریوں کو سیراب کر رہا تھا، اور اس وقت وہاں موجود ہجوم کی تفریح تباہ کا سب سے بڑا مرکز بنا ہوا تھا۔ مرد حضرات اور لڑکے جو پوری تیاریوں سے پانی کا لطف اٹھانے آئے تھے وہیں کے ہو رہے تھے۔ پانی گو ہلکا سا ٹھنڈا تھا، لیکن جو ایک مرتبہ کود گیا اس کے لیے سوائے فرحت کے اور کچھ نہیں تھا۔ اس سارے ہنسی ٹھٹول اور ہلڑ بازی سے دور خواتین کرسیوں اور خوبصورت سندھی پلنگوں پر براجمان اپنی محفل سجائے بیٹھی تھیں۔ چائے کا ایک دور چل چکا تھا، بیت بازی کھیلی جا چکی تھی اور لوڈو اور پچیسی کی بساتیں بچھی ہوئی تھیں۔ ہانیہ سامنے ایک درخت کے نیچے حسب معمول کتاب کھولے بیٹھی تھی اور حارث اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود ریحان کے ساتھ تالاب پر تیراکی کے لیے جا چکا تھا۔ اگر سارا کے میاں اس کا خاص دھیان رکھنے کا وعدہ کر کے اسے نہ لے جاتے تو شاید وہ اسے کبھی نہ جانے دیتی۔ بھیج تو اس نے دیا تھا، لیکن اس کی جان تالاب سے آتے پانی کے چھپاکوں اور آوازوں پر ہی اٹکی تھی۔ خود وہاں جانا مناسب نہیں تھا اور کوئی اور مرد ایسا آس پاس تھا نہیں جس سے وہ حارث کی خیریت پوچھوا لیتی۔ وہ 2-4 مرد جو انتظامات میں لگے تھے وہ بھی اب غائب تھے۔ انہی مردوں میں علی بھی تھا۔ بسوں سے اترنے اور لوگوں کے سکون سے بیٹھ جانے کے عرصے میں وہ وہیں اس کے آس پاس ہی تھا، لوگوں سے سلام دعا کرتے، ہاتھ ملاتے، خواتین کو راستہ دکھاتے اس کے دل میں اترتے وجود کی امبر کو خوب آگہی تھی، جسے آج اس نے پہلی بار سفید قمیص شلوار میں دیکھا تھا۔ کتنا جچ رہا تھا یہ لباس اس پہ۔ اس آگہی سے وہ جان بوجھ کر انجان بنی رہی، اپنے آپ کو بچوں اور آس پاس موجود دوسرے لوگوں پہ متوجہ رکھتے ہوئے، حتیٰ کہ وہ منظر سے غائب ہو گیا تھا، یقیناً کہیں اور، کسی اور کام کے سلسلے میں، لیکن یہ بات طے تھی کہ وہ اب یہاں نہیں تھا۔ تالاب سے مردوں کی واپسی کے ساتھ ہی لگنے والا پرتکلف کھانا اور اس کے بعد بننے والی مزیدار خالص دودھ کی چائے، اسے یکدم منیزہ یاد آ گئی، جس نے چائے پسند نہ ہوتے ہوئے بھی امبر کی چائے کے لیے ایک زمانے میں کیا کیا پاپڑ بیلے تھے۔ کیسی پیاری بے غرض دوستی تھی ان کی اس وقت۔
نہ جانے کیوں منیزہ کے اس طرح اچانک شادی کرنے اور نوکری کو خیربات کہہ کر چلے جانے کے پیچھے بھی اسے اپنا قصور نظر آتا تھا۔ کتنی بدل گئی تھی وہ، کہاں کہاں کی گہری باتیں کر گئی تھی وہ اس مختصر سی ملاقات میں۔ زندگی لوگوں کو کیسا بدل دیتی ہے اور کیا کیا سکھا دیتی ہے، یہ اس سے بہتر اور کون سمجھ سکتا تھا بھلا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کی شادی میں جانے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ چائے کی پیالی سے اٹھتی بھاپ میں آنکھیں بند کر کے اس نے خلوص دل سے خدا سے منیزہ کے لیے سکون اور عافیت کی دعا مانگی۔ چلو بھائی چلو، ذرا ٹہل کر آتے ہیں، سنا ہے آگے بڑا خوبصورت گلاب کا باغ ہے رنگ برنگا، چلو چلو اٹھو۔ ایک خاتون کی صدا پر چائے کے ساتھ ہی در آنے والی کسل مندی اور سستی کے غلبے پر قابو پانے کو ڈھیروں خواتین ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کرتے ہوئے ٹہل کے لیے تیار ہو گئیں۔ ویسے بھی مرد اور لڑکے بے تکان تیراکی اور پانی کی ڈبکیوں کے بعد اب بے سود پڑے تھے۔ ایسے میں ساری خواتین کے لیے آوارہ گردی پر نکل جانے کا یہ اچھا موقع تھا۔ امبر نے بار بار کے اصرار پر بادل نوخاستہ کھڑے ہوتے ہوئے تھوڑی دور درخت کے نیچے کرسی ڈال کر کتاب پڑھتی ہانیہ کو چلنے کی دعوت دی، جو اس نے اسی طرح سر جھکائے جھکائے ہاتھ نفی میں ہلا کر رد کر دی۔ حارث ابھی ابھی ریحان کے ساتھ کرکٹ کا بیٹ اٹھا کر کھیلنے چلا گیا تھا۔ فرار کے سارے راستے مسدود پا کر وہ اس بھیڑ کے پیچھے چل دی۔ فارم واقعی بہت بڑا اور خوبصورت تھا، اس کا صحیح اندازہ اسے اب ہوا۔ پھلدار درختوں کے جھنڈ تھے۔ کئی مقامات پر کافی بڑے رقبے پر موسمی سبزیاں کاشت کی گئی تھیں۔ ان درختوں اور کیاریوں کے دامن میں بنی نالیوں میں بہتے صاف ستھرے پانی کی قلقل جیسے دنیا کی سب سے مدھر آواز تھی، جو اس وقت ان ڈھیروں خواتین کی بلا تکان بولتی زبانوں کے سامنے ماند پڑی ہوئی تھی، جو ہر نئی سبزی اور پھل کے آثار دیکھ کر ہائے اللہ کہہ کر رک جاتی اور پھر اس دریافت پر ہاتھ صاف کرنے کے ساتھ ساتھ سیر حاصل تبصرہ فرماتی۔ سب سے زیادہ داد و تحسین اور جوش و خروش جن درختوں کے نصیب میں آئی وہ املی کے تھے، کچی اور پکی املی سے لدے درخت، جن کو دیکھ کر یہ باشعور اور پختہ خواتین یکایک الڑ لڑکیاں بن گئیں۔ فارم کے ایک کنارے پر کھڑے یہ بڑے بڑے املی کے درخت گویا دوسری طرف سے آنے والوں کا دیوار کی صورت میں راستہ روکے کھڑے تھے، لیکن اس دیوار پر جھولتے اس پھل کا کیا کیا جائے جس نے ان ساری خواتین کو دیوانہ بنا دیا تھا۔ سب کی سب دل و جان سے اسے حاصل کرنے کے نیک مقصد میں جٹ گئیں۔ کسی کے ہاتھ کچھ لگا تو وہیں کھڑے کھڑے اس سے لطف اندوز بھی ہوا جانے لگا۔ اس وقت ان میں سے کوئی بھی اپنی اپنی کلاسوں میں شاگردوں کے دل اور دماغ پر حکومت کرنے والی اساتذہ نہیں تھی۔ چھینا جھپٹی اور ہلڑ بازی سے لطف اٹھاتی نوعمر دوشیزائیں تھیں۔ ویسے بھی خاصی لمبی ٹہل کے بعد ملنے والے یہ مزیدار لمحات ختم کرنے کی کسی کو جلدی نہیں تھی سوائے امبر کے۔ اسے کھٹا کبھی بھی پسند نہیں تھا، مرچ مسالہ اور چٹپٹا ایک طرف، لیکن املی جیسی نعمت سے اسے کوئی سروکار نہ تب تھا نہ اب تھا۔ اس سارے ہنگامے میں ایک درخت سے ٹیک لگائے لگائے اس نے ساری خواتین کو بچہ بنتے بڑی دلچسپی سے دیکھا اور ان کی املی حاصل کرنے کی جدوجہد سے لے کر اس کے چٹخارے لینے تک کے عمل کا مسکرا مسکرا کر لطف بھی اٹھایا۔ لیکن اب اس سارے عمل کی طوالت اسے کھل رہی تھی، اور اس طوالت کے ختم ہونے کے دور دور تک کوئی آثار بھی نہیں تھے۔ اسے بچوں کی فکر ستا رہی تھی۔ اس نے یہاں وہاں دیکھا، وہ اکیلی بھی واپس جا سکتی ہے، سیدھا سیدھا راستہ ہے، کسی کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ سب اپنے آپ میں اتنی مگن تھی کہ کسی کو اس کی خاموشی سے وہاں سے چلے جانے کا احساس بھی نہ ہوا۔ وہ بھٹک گئی تھی۔ اس وسیع و عریض فارم کو سیدھا سادہ سمجھنا اس کی بہت بڑی بھول تھی۔ پگڈنڈیوں کی ایک بھول بھلیاں تھی جو ایک کے اندر ایک اس طرح نکلتی تھیں کہ وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ کئی مرتبہ اسے گمان ہوا کہ اب راستہ جانا پہچانا ہے اور وہ یہاں سے گزر چکی ہے، لیکن پھر وہی ہوتا کہ وہ ایک نئی جگہ نکل کر آنکھوں میں پڑنے والی چمکدار دھوپ پہ ہاتھ کا چھجا بنائے اس معمے کو حل کرنے کی ایک بار پھر ناکام کوشش شروع کر دیتی۔ دوپہر کی سائیں سائیں اور ہو کا عالم۔ اب پریشانی کے ساتھ ساتھ اسے ڈر بھی لگنے لگا تھا۔ کہاں تھے سب لوگ؟ کوئی تو نظر آئے، کوئی تو ملے۔ کہاں ہے وہ؟ اسی فارم پر ہے یا کہیں دور نکل آئی ہے؟ سندھ کے صحرا میں بنے اس خوبصورت گلزار کے ساتھ تحفظ کی بہرحال کوئی ضمانت نہیں تھی۔ وہ اس ماحول اور جگہ کے لیے اجنبی تھی، انجان تھی۔ اس نے روحانسی ہو کر اپنے آپ کو 10ویں بار کوسا۔ کیوں نکل آئی تھی وہ اکیلی مہم جوئی کرنے؟ اب بھگتے؟ پھر دو باتیں ایک ساتھ ہوئیں۔ ایک نئی پگڈنڈی نے اسے بھٹکا کر عین اس باغ کے سامنے پہنچا دیا جس کی تعریفیں وہ صبح سے سن رہی تھی اور جس کو دیکھنے کے شوق میں املی کے شہر میں گرفتار ہونے سے پہلے وہ ساری جماعت اصل میں روانہ ہوئی تھی۔
اس کے سامنے دور دور تک خوشنما اور خوشبودار رنگا رنگ گلاب کے پھول پھیلے ہوئے تھے۔ یہ منظر اتنا خوشگن اور خوشبو اتنی سحر انگیز تھی کہ وہ کچھ دیر کے لیے اپنے بھٹک جانے کا غم بھول کر ساکت گمسم کھڑی رہ گئی۔ پھر وہ آواز اس کے کان میں پڑی جس نے سحر سے تو اسے نکالا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دل میں اندر تک ایسا اطمینان اور سکون بھر دیا جو اس نے آج تک اپنی پوری زندگی میں کبھی پہلے محسوس نہیں کیا تھا۔ علی؟ اس نے بے قرار ہو کر یہاں وہاں نظریں دوڑائیں۔ پھر وہ اسے نظر آ گیا، اپنے لمبے قد کے ساتھ گلاب کی جھاڑیوں میں اس کی طرف پشت کیے کھڑا۔ علی! اب کی بار اس کی آواز پہلے سے بلند تھی، بے چین بے یقین آواز، جیسے علی بھی نظر کا دھوکا ہے۔ وہ چپ کھڑی رہی تو وہ غائب ہو جائے گا اور وہ پھر اس جنگل بیابان میں اکیلی تنہا کھڑی رہ جائے گی۔ اس بار علی نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کے انداز میں بھی وہی بے یقینی تھی، جیسے اسے امبر کی آواز اپنی سماعت کا دھوکا لگی ہو، لیکن وہ امبر ہی تھی۔ گلاب کے پودوں کے اس پار اپنے عنابی رنگ میں لپٹے سراپے کے ساتھ وہ ان گلابوں کا حصہ ہی لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اسی طرح سبیہ اور شاداب تھا جیسے اس صبح تھا۔ بڑا سا آنچل اسی طرح گلاب کی خوشبو میں بسی ہوا میں ہولے ہولے اڑ رہا تھا جیسے اس صبح اڑ رہا تھا۔ گالوں کو چھوتی دل آویز اور شریر لٹیں اسی طرح اس کے چہرے کے آس پاس بکھری تھیں جیسے اس صبح بکھری تھیں، لیکن اس کی نظریں وہ نہیں تھیں جو اس صبح تھیں، جھکی ہوئی، یہاں وہاں دیکھتی، اس کی نظروں سے نہ ملنے کی قسم کھائی ہوئی نظریں۔ یہ نظریں تو سیدھی اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھیں، ہراساں سی پریشان نظریں۔ جب تک وہ جھاڑیوں میں سے راستہ بناتا اصل پگڈنڈی تک پہنچا، وہ آدھا راستہ طے کر کے اس تک پہنچ چکی تھی۔ وہ پریشانی، گھبراہٹ جو اب سے کچھ لمحے پہلے تک اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی، اب بہت کم ہو چکی تھی۔ علی نے اس سے 2 قدم کے فاصلے پر رک کر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ امبر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں کھو گئی تھی، اس نے کچھ اتنی معصومیت سے سر جھکا کر کہا کہ علی کا دل چاہا اس کو آگے بڑھ کر دونوں بازوؤں میں سمیٹ کر اپنے سینے میں چھپا لے۔ اس کے ہونٹوں پہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب آپ مل ہی گئی ہیں تو پھر کھوئیے گا مت۔ علی کے شریر دل نے گستاخی کی لیکن لب خاموش رہے۔ وہ دراصل، امبر نے اپنی بے ساختہ بات پہ اس کی مسکراہٹ سے خجل سی ہوتے ہوئے اپنے اڑتے دوپٹے کو قابو کیا، میں اکیلی واپس جا رہی تھی سب کو چھوڑ کے، تو مجھے راستہ ہی نہیں ملا، نہ جانے کب سے۔ اس نے علی کو بدستور مسکراتے دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ آپ اکیلی ہیں کیوں؟ آپ کی وہ پلٹن کیا ہوئی جو ساتھ چلی تھی؟ اس کے چڑ جانے کے خوف سے ہونٹوں پہ بکھری مسکراہٹ سمیٹ کے اب علی نے ذرا سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ سب کی سب املی کی نظر۔ امبر نے کہتے کہتے رک کر نگاہ بھر کے علی کو دیکھا۔ لیکن آپ کو کیسے پتا؟ آپ تو وہاں تھے ہی نہیں جب ہم چلے تھے۔ جن کی خیریت درکار ہو ان کی خیر خبر رکھنی پڑتی ہے۔ علی کی بظاہر بڑی سادگی سے کہی گئی بات بہت گہری تھی۔ امبر چپ رہی۔ گلاب کی جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی اور ایک دیہاتی کسان ہاتھ میں رنگ برنگے گلابوں سے بھری بڑی سی ٹوکری لے کر برآمد ہوا اور علی کے پیچھے چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ علی نے پلٹ کر اسے سندھی میں کچھ کہا جو وہ سر جھکائے گردن اس بات میں ہلا ہلا کے سنتا رہا۔ پھر اس نے ٹوکری سر پہ رکھی اور پگڈنڈی پہ دوسری سمت روانہ ہو گیا، لیکن اس کے جانے سے پہلے علی ہاتھ بڑھا کے ٹوکری میں سے ایک سرخ گلاب اچک چکا تھا۔ مسز اکرام یہاں آنے والی تمام خواتین کو ایک ایک گلاب کا پھول پیش کرنا چاہتی ہیں، تحفے کے طور پہ۔ اس نے سرخ گلاب کی چھوٹی سی ٹہنی کو گھماتے ہوئے امبر کے کچھ پوچھے بغیر ہی گلابوں کی ٹوکری کی وضاحت کر دی۔ بندہ یہاں اسی مقصد کے لیے پایا جاتا ہے۔ رواں سندھی سے قلابازی کھا کے وہ اگلے ہی لمحے اب صاف ستھری اردو میں گویا تھا اور بخوبی جانتا تھا کہ سندھی میں کہی گئی داستان کے سوائے اکا دکا الفاظ کے امبر بی بی کے کچھ پلے نہیں پڑا تھا۔ آپ پلیز میرے ساتھ چلیں گے؟ بہت دیر ہو گئی ہے۔ امبر نے اب سیدھے سیدھے مدد کی درخواست کر دی۔ علی اس سارے واقعے سے بے انتہا لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ جان گئی تھی صبح سے ان دونوں کے بیچ جو آنکھ مچولی جاری تھی وہ بڑے حسین انداز میں اختتام پذیر ہوئی تھی۔ وہ آمنے سامنے کھڑے تھے اس سنسان مگر خوشبو میں بسی خوبصورت جگہ پہ۔ قدرت کی اس فیاضی کی ان دونوں میں سے کسی کو بھی امید نہیں تھی، لیکن اب خوش قسمتی مہربان ہو ہی گئی تھی تو کم از کم علی کا اس حسین ملاقات کو مختصر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں لگتا تھا۔ لیکن امبر کا دل ہمیشہ کی طرح بٹا ہوا تھا۔
اسے اپنے بچوں کی فکر ستا رہی تھی جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی، اور اس کا اندازہ علی کو بھی تھا۔ میں آپ کے ساتھ تاحیات چلنے کو تیار ہوں، آپ مجھے ہم سفری کا شرف بخشیں دو۔ علی کی اس سادہ مگر زمانی بات پہ امبر نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کا اور میرا راستہ ایک ہو، اس سے بڑی خوش نصیبی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ وہ اسی طرح کہے گیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، جیسے تنہائی میں نصیب ہوئے ان انمول لمحوں میں اپنے دل کی ہر بات کہہ ڈالنے کا تہیہ کر ڈالا ہو۔ امبر نے نگاہیں جھکا لیں۔ امبر، میں بہت سادہ آدمی ہوں، بڑی بڑی گہری باتیں مجھے کرنی نہیں آتی، لیکن یہ طے ہے کہ میری زندگی کا سفر اب آپ کے بغیر کٹنا اسی طرح بہت مشکل ہے جس طرح آپ کے لیے مجھ سے ناراض ہونا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاب امبر کی طرف بڑھا دیا، جس کا چہرہ اپنی بات دہرائے جانے پر گلابی پڑ چکا تھا۔ اس کے اس روپ کو دلچسپی سے نظروں میں اتارتے ہوئے اس نے گلاب عین اس کی جھکی نظروں کے سامنے کر دیا۔ قبول فرمائیے، ورنہ رات یہیں بتانی پڑے گی، اور اس ویرانے میں رات بہت بھیانک اور سرد ہوتی ہے۔ اس کی اس ساری شوخی، سرخوشی اور لن ترانی کے پیچھے امبر اور اس کا یوں یکایک نصیب ہو جانا تھا۔ اس کے فرشتوں کی مجال نہ تھی کہ امبر کو راستہ نہ بتا کے اس کی ناراضگی مول لے، چاہے وہ گلاب کی طرف ہاتھ بڑھاتی یا نہیں۔ امبر کو جیسی اس کی ایک ایک ادا، ایک ایک بات دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس پیارے سے شخص سے جس سے اسے اپنوں جیسی انسیت ہونے لگی تھی، وہ کتنی دیر اجنبی اور روٹھی رہ سکتی تھی بھلا؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر علی کے ہاتھ سے پھول لے لیا۔ زہی نصیب، علی نے کچھ ایسے بے اختیار ہو کر کہا کہ امبر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو اب یہ طے ہے کہ آپ کا اور میرا راستہ ایک ہے؟ اسے شاید آج سارے سوالوں کے جواب اور تمام باتوں کی ضمانت چاہیے تھی، یا جیسے وہ آج سب کچھ کہہ دینے اور سب کچھ سن لینے کا مصمم ارادہ کر بیٹھا تھا۔ امبر کی مسکراہٹ اس کے سوال کا بڑا مثبت جواب تھی۔ اس مسکراہٹ نے علی کے حوصلوں کو جلا بخش دی۔ ایک قدم آگے بڑھا کر اس نے امبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اپنا سیدھا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ وعدہ؟ میرا راستہ بہت کٹھن ہے، امبر نے آہستہ سے کہا۔ وعدہ؟ اس نے اپنے بڑھے ہوئے ہاتھ کو جنبش دے کر پھر کہا۔ اس راستے کی ذمہ داریاں اور مشکلیں نبھانا آسان نہیں ہے۔ اب کے امبر نے اس کی نظروں سے ملی نظریں ہٹا کر اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وعدہ؟ اس نے اپنا بڑھا ہاتھ مزید نزدیک کر دیا، وہ جیسے کچھ نہیں سن رہا تھا۔ جو ہاتھ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے اسے تھام لو، ورنہ ساری زندگی اپنے کٹے اور ادھورے وجود کو سمیٹتے گزر جائے گی۔ منیزہ کی آواز نے جیسے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کہیں دور سے ہوا کے دوش پر ڈولتی زوردار قہقہوں کی آوازیں چلی آئیں۔ ساری دنیا خوش تھی، مگن تھی، مست تھی۔ ان خوشیوں اور امنگوں پر زیادہ نہیں تو کچھ تھوڑا سا حق تو امبر کا بھی تھا۔ اس نے علی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اپنا جھجکتا، کانپتا، چڑیا جیسا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔